السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے جیل میں ملنے گئی، مگر انہیں جیل میں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ چوکی انچارج باہر آیا، مسجد میں یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے بھی انہیں نکال دیا گیا، اور پھر عمر ایوب نے میڈیا سے جو انٹریکشن کی اس میں اندر ہونے والی تمام زیادتیوں کا حال احوال پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنسیز کے لوگوں نے نہیں ملنے دیا گیا، یہ سارے کے سارے ڈفرز ہیں۔ جیل چوکی کے انچارج نے بتایا کہ انہیں احکامات ملے، ہماری ملاقات عدالتی احکامات کے مطابق طے تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہے اور ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان سے عمر ایوب کو اور دیگر قیادت کو کیوں ملنے نہیں دیا گیا؟ جب سے خان صاحب جیل میں قید ہیں، یہ پہلا موقع ہے جب پارٹی قیادت میں اختلافات سامنے آئے، اور نہ صرف اختلافات سامنے آئے بلکہ کھل کر ان اختلافات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ شیر افضل مروت نے حامد خان اور رؤف حسن پر الزامات لگائے، شیر افضل مروت نے فواد چودھری پر الزامات لگائے، عمر ایوب نے استعفیٰ دے دیا، جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا، شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی نے پارٹی قیادت پر تحفظات کا اظہار کیا، اور اس وقت پارٹی میں مزید دراریں ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ سمجھتی ہے کہ یہی وقت ہے کہ پارٹی میں تقسیم پیدا کی جائے، اور اسی وقت ہی پارٹی میں پھوٹ ڈلوا کر اس پارٹی کو تتر بتر کرنے کی کوشش جو وہ کر رہے ہیں، اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس وقت ہی پارٹی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری کے انٹرویوز کی فہرست اسی کی ایک کڑی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ ہر صورت پارٹی میں اختلافات پیدا کیے جائیں۔ ہفتے میں 2 دن ملاقات کے طے ہوتے ہیں، اب معاملہ اگلے ہفتے تک ٹل جائے گا، اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور عمران خان کو دونوں گروپ سے دور رکھنے کی کوشش ہے، اور اسی ہفتے کے دوران مزید اختلافات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ٹاک شوز اور انٹرویوز میں مزید اس پر جو آگ ہے اسے بھڑکایا جائے گا۔ میں آپ کو ویورز، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیل رہی تھی نا، وہ بڑا اوپن ہو گیا ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کا ایک دم سے 20-25 انٹرویوز ان کا دینا، پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر تنقید کرنا، اور اس تنقید کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ باتیں ان کو سجیسٹ کرنا، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ اور دوسری طرف ہم نے پشتون اور پنجابی جو لڑائی والا معاملہ ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان کو ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، تو اختلافات اگر ختم ہو گئے تو جو موقع ان کے پاس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کو مزید تقسیم کرنے کا، یہ موقع ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ عمران خان کی ملاقات نہ ہونے دی جائے، اور تحریک انصاف کی وہ قیادت جو اس وقت باہر ہے، ان کے اختلافات کو ہوا دی جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری جو خبریں ہیں وہ شیئر کی۔ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوستو یہ وہ اختلافات ہیں جو میں آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے اندر زبردست قسم کی دھڑے بندی ہے، بات استعفوں تک پہنچ گئی، اور یہ اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان کو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے ان کی صلح کروانے کے لیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل اور بھی دے دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور پر پریشر۔ اب پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس میں بعض اراکین نے یہ سجیسٹ کیا کہ جس طرح عمران خان کے خلاف پنجاب حکومت نے مقدمہ بنایا، بالکل اسی طرح کے پی حکومت نواز شریف، مریم نواز کے خلاف بھی مقدمہ بنائے۔ اور بعد میں قاسم سوری نے ٹویٹ کیا کہ خیبر پختونخوا کابینہ کو نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، پرویز رشید، ایاز صادق، جوید لطیف کے ماضی میں ریاست مخالف سنگین الزامات اور بیانات پر پاکستان مسلم نون کے خلاف ریاست سے جنگ، غداری اور بغاوت پر CRPC 196 کے تحت فوری مقدمات درج کرنے کی منظوری دینی چاہیے۔ اس سے پہلے گنڈا پور پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے پریشر تھا، پھر محسن نقوی سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ان کے اوپر دباؤ تھا، اور اب تیسرا پریشر یہ بھی سامنے آ چکا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں پر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آپ نے اس کے حوالے سے باتیں کہی، اور بعد میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو معاملہ ہے اسے ٹیک اپ کیا۔ اب اگر مقدمات ان تمام لوگوں کے خلاف بھی درج کیے جاتے ہیں تو اوبویسلی یہ ایک سمارٹ موو ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
آپ پر یہ جب معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. جسی طرح عمران خان پر جب آپ مقدمہ بناتے ہیں تو معاملہ عدالتوں میں جائے تو تب بھی دیکھا جائے. لیکن جو کے پی حکومت ہے, اگر پنجاب کبینہ کسی رپورٹر کے کہنے پر عمران خان پر مقدمہ درج کر سکتی ہے تو ان کے تو بہت سارے ایسے بیانات موجود ہیں, کے پی کے اندر بھی مقدمات درج ہو سکتے ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوششیں کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو توڑا جا سکے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی پاور شو کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو ان کے اندرونی اختلافات ان کی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ لوگ اگر اکٹھے ہوں, یعنی کے پی سے زور لگ رہا ہو, وہاں سے لوگوں کو لا کر آپ احتجاج کر رہے ہوں, پنجاب کے اندر احتجاج ہو رہا ہو, تو حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت نہیں چل سکتی. اور پھر عدالتی محاذ وہاں پر بھی جنگ لڑی جائے. آپ نے اپنے عوامی مینڈیٹ کو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ کرنا تھا, لیکن آپ کنورٹ نہیں کر سکے. دیکھیں, ووٹر جو ہے نا بدزن ہو جاتا ہے. ووٹر کے سامنے اگر روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں تو وہ کہے گا کہ یار ہم کس جماعت کو ووٹ دے بیٹھے, ہمارا ووٹ تو عمران خان کے لیے تھا, عمران خان جب تک جیل سے باہر نہیں آئے گا ہم ان کے اوپر ریلائی کیوں کریں؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پہلے ہی تھا نا. عمران خان کے جیل میں ہونے سے آپ کو ووٹ ملا. عمر ایوب کو, بیرسٹر گوہر کو, جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ووٹ نہیں پڑا. شیر افضل مروت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی کیا کہ بولنے اور اس کے جو جملے مشہور ہوئے اس کی وجہ سے اسے ووٹ ملا؟ ایسا نہیں ہوا. یہ عمران خان کا ووٹ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا. عمران خان کے اس ووٹ کی وجہ سے یہ لوگ ساری سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست اس حد تک کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی جسم کو جو ہے وہ کریدنا شروع کر دیا, کھانا شروع کر دیا, نوچنا شروع کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے نا وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار اس لیے بھی ہو گیا کہ یار ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا, اور جن لوگوں کو عمران خان کے نام پر ووٹ دیا گیا وہ آپس میں مل کر بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ عمران خان جب باہر آئیں گے تو پھر پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلے گی, اور عمران خان کے لیے نکلے گی, ان لوگوں کے لیے نہیں نکلے گی جو صرف کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے, کمیٹیز کا سربراہ بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہی اختلافات ہیں. آپ نے وہ جو موقع تھا نا وہ گنوا دیا, اور وہ موقع کیا تھا؟ 8 فروری کے بعد پاکستان کی عوام نے جس طرح آپ کو ووٹ دیا, آپ عمران خان کا نام لے کر, جھنڈا اٹھا کر باہر نکلتے تو آج حالات مختلف ہوتے, اور ملک میں جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی یکسر طور پہ تبدیل ہو جاتی. میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں, یہ ڈی چوک جو ہے نا میدان جنگ بنا رہا ہے, اور جج کے خلاف احتجاج ہوا, اور یہ اسلام آباد کا ڈی چوک ہے جہاں پر رات گئے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان, اور ان کی بیٹی کی گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے نوجوان شکیل تنولی کے ورثا انصاف کے لیے احتجاج کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. اب اس کے پیچھے سیاست ہے اور کیا ہے, کہیں پر لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جاتا اور کہیں پر لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ ان لوگوں نے جانے کی کوشش کی اور پولیس نے راستے میں ان کو روک لیا ہے. یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے جی. ابھی تک اس فیصلے پر اس پر حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, لیکن 2 سال بعد ان لوگوں کو احتجاج کرنے کا خیال کیسے آئے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, کیس کا احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہزاد کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفے دے کر گھر چلے جائیں؟ اس احتجاج میں پولیس کی نفری زیادہ اور مظاہرین کیوں تھے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. کیا سپریم جوڈیشل کونسل پر دباؤ ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے؟ اور اس وقت سپریم کورٹ ایک قید خانہ ہے. ویورز, مجھے تو یہ قید خانے سے کم نظر نہیں آ رہا. یہ وہ قید خانہ ہے جہاں کسی بھی آزاد جج کو لا کر اب بند کر دیا جاتا ہے. جسٹس ملک شہزاد کو سپریم کورٹ میں ترقی دے کر بنیادی طور پر قید کر دیا گیا تاکہ وہ انصاف نہ کر سکیں, اور جو جونیئر جج کے طور پر وہاں پر بیٹھے رہیں ان کے خلاف اب احتجاج بھی کروائے جا رہے ہیں اس معاملے پر جو سالوں سال پرانا ہے. اب کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر خاموشی توڑیں گے یا پھر اس قید خانے کے جیلر کے طور پر قیدی کو قید رکھیں گے؟ ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ رہتے تو پنجاب حکومت کی چھٹی ہو جانی تھی, لیکن انہیں ان کی منشا کے بغیر سپریم کورٹ پاکستان لایا گیا. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے میرے کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی, اور پھر میں نے نون لیگ سے بھی رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نون لیگ والے تو خوشی منا رہے تھے, اور خوشی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹریبونلز اور جس طرح سے سہولت کاری کی جا رہی ہے اس کا راستہ روکنے میں شہزاد ملک صاحب کا ایک بنیادی ہاتھ تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھا کہ ایک آزاد جج فیصلے کرے. ایک کمپرومائز جج کو لانا
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نئی چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی آئی ہیں نیلم صاحبہ، وہ کس قسم کے فیصلے کرتی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب ان کی ملاقات ہوگی اور پھر نئے ٹریبونلز کے اندر نئے ججز آتے ہیں یا پھر انہی ججز کو یہ ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے جی 3 استعفے، اب یہ 3 استعفے کس نوعیت کے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں۔ چیف جسٹس نے سہولت کاری کر کے پنجاب کے ٹریبونلز کو معطل کر دیا ہے۔ اب پنجاب میں مریم نواز حکومت اور نون لیگ ایک طرح سے محفوظ ہو گئی ہے۔ کل کے فیصلے کے بارے میں حسنان ملک نے جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں جی، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انکشاف کیا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن کمیشن کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ہمیں ان ججز پر کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ اعتراض کچھ اور لوگوں کو ہے کہ وہ آزاد جج ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتے اور ان کے ہونے سے نون لیگ کے ہاتھ سے نشستیں چلی جانی ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعتراض تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے سہولت کاری کی، الیکشن کمیشن کا ساتھ دیا۔ اب پنجاب میں معاملہ تو ٹل گیا، وفاق یعنی اسلام آباد میں تلوار ابھی بھی سر پر ان کے لٹک رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ویورز آپ کو یاد ہوگا، ریٹائرڈ ججز کو کیس بھیجنے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا اور پھر یہ معاملہ واپس جسٹس جہانگیری کے پاس چلا گیا تھا۔ جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی سماعت 8 جولائی کو رکھی ہے۔ اسلام آباد کے چند صحافی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ جہانگیری کے پاس ہی رہتے، یعنی ایک تمام کیسز، تو ریٹائرڈ ججز کے پاس واپس نہیں جاتے، تو تینوں نون لیگ ایم این ایز نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ جیسے ہی حلقے کھلے انہوں نے مستعفی ہو جانا ہے، کیونکہ فارم 45 کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی شرمندگی اٹھا سکتے ہیں، یعنی نون لیگ کے ہاتھ سے اسلام آباد نکل سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جی ایک فراڈ بھی سامنے آ گیا۔ یہ فراڈ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو تینوں لوگ ہیں، طارق فضل چودھری اینڈ کمپنی، میرا خیال ہے کہ ان کو استعفے تیار کرنے چاہیے، چونکہ اگر فارم 45 کھل کر سامنے آ گیا تو پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں گن پوائنٹ پر جتوایا گیا، ہم جیتنا نہیں چاہتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ہم ہار رہے ہیں، پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، لیکن کچھ شخصیات آئی اور ہمیں بٹھایا گیا اور کہا کہ چلو تمہیں ہم حکومت دیتے ہیں، اور پھر ہمارے سے حکومت کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن کا جی ایک فراڈ بھی سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جی لاہور کی 30 میں سے 20 صوبائی حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بغیر فارم 45 کے جاری کیے، اور فولڈرز کا نام فارم 45 رکھا ہوا ہے، لیکن اندر سے فارم 46 نکل رہے ہیں۔ یہ الیکشن پروسیس کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایک دوسری رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق پتن نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود قومی اسمبلی کے 265 حلقوں کے فارم 47 کا آڈٹ کیا۔ 265 حلقوں میں سے صرف 58 حلقوں کے فارم 47 درست ہیں۔ 207 حلقوں کے فارم 47 میں سنجیدہ نوعیت کی غلطیاں نکلی ہیں، یعنی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نون لیگ کے ہاتھ سے اقتدار کھسکتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ ویورز یہ ہے کہ جب پاکستان کی عدالتیں سہولت کاری کریں گی، جب قاضی صاحب بار بار یہ کہیں کہ یار تم مل کر معاملے کا حل کیوں نہیں نکالتے، اور قاضی صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ سرکار ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، چاہے وہ بلے کے نشان کا معاملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کیس کے اندر فریق بننے کی بات ہو، قاضی صاحب کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ ہم کسی کیس کو بگاڑ اور بنا نہیں سکتے، یہ جو حقائق ہمارے سامنے ہے ہم نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جب ماجرا ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن ٹریبونلز کی بات آتی ہے، قاضی صاحب خود سے تصفیہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جا کر بات کر لیں، اور بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ اب درخواست یہ نہیں تھی، درخواست میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہماری بات کروائی جائے اور ہم مل بیٹھ کر جو ہے اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں یہ نہیں لکھا، لیکن قاضی صاحب کو یہ جو تصفیہ کروانے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے۔ سہولت کاری کا لفظ جو میں بار بار استعمال کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان سہولت کار بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ ڈان نے لکھا اپنی ہیڈ لائن میں کہ ریسکیور کے طور پر قاضی صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے الیکشن کمیشن کے، اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 کا اگر فولڈر موجود ہے تو اندر سے فارم 46 کیسے نکل رہا ہے؟ کبھی کسی نے یہ بھی سوال کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ سرکار آپ انڈیپینڈنٹ باڈی تو ہیں، لیکن آپ اتنے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے، کسی جماعت کا جو مینڈیٹ ہے، آپ اسے چھینا شروع کر دیں۔ لیکن قاضی صاحب اپنے ان تمام حرکتوں سے باز نہیں آتے
اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ سرکار آپ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں، انٹرا پارٹی یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کے چکر میں مت پڑیے گا، وہاں پر انصاف آپ کے لیے تیار بیٹھا ہے اور آپ کو انصاف مل جائے گا، ویسا انصاف جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ امتحان لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا شروع ہو چکا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کب جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ اور کب یہ درخواست جو ہے وہ دی جاتی ہے، کب یہ بیٹھیں گے اور کس کمرے میں بیٹھیں گے، اور وہاں پر ان کے علاوہ کون اور موجود ہوگا جو دونوں پارٹیز کو اکسائے گا کہ ٹھیک ہے یار نئے ججز ہم لے کر آتے ہیں، جسٹس انوار حسین جنہوں نے عالیہ حمزہ اور پھر حمزہ شہباز اور پھر مریم کے یہ جو حلقے کھولنے والی بات کی ہے، کیا ان سے کیس واپس لے لیے جائیں یا یہی اسے کنٹینیو کریں۔ فارم 45 جو پنجاب کے اندر جس طرح سے الیکشن مینیج کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑا ان کے لیے وبال جان یہ معاملہ بن سکتا تھا، لیکن سہولت کاری کے ذریعے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایک سہولت کار بن کر ان کو ریسکیو کیا، اور پاکستان کے پنجاب کی سیاست اور مریم کا جو اقتدار ہے اس کو طول دینے میں اب قاضی صاحب کا بھی خون پسینہ جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کیونکہ پاکستان کے حالات کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، برطانیہ کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ جب بھی بنی ہیں، چاہے وہ کنزرویٹو ہوں یا پھر لیبر پارٹی، اس کا اثر پاکستان اور خطے کی سیاست پر ضرور پڑتا ہے۔ اور برطانیہ میں چونکہ اس وقت ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ کنزرویٹو جو ٹوریز تھے انہوں نے پچھلے 13 برسوں میں 14 برسوں میں، چونکہ ان کا جو اقتدار ہے وہ تقریباً 14 سال پر محیط ہے، اور لیبر پارٹی ریوائیو نہیں کر سکی جب سے انہوں نے عراق وار میں حصہ لیا، اور اس وقت سے ٹونی بلیئر انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی، ان کی سیاست ریوائیو نہیں ہو سکی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ لیبر پارٹی جیت کر سامنے آ رہی ہے ایگزٹ پولز کے اندر، اور اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا، خطے کی سیاست کے اوپر بھی پڑے گا۔ برطانیہ میں جی 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور لیبر پارٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق برطانوی عام انتخابات میں ووٹنگ مکمل ہوئی ہے، اور ایگزٹ جو پول ہے اس میں لیبر پارٹی اس وقت سب سے آگے ہے۔ ایگزٹ پول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک سروے کیا جاتا ہے۔ سروے میں پوچھا جاتا ہے جو بھی ووٹ ڈال کر نکلتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے کنزرویٹیوز کو ووٹ دیا تو وہ کنزرویٹیو کے کھاتے میں جائے گا، اگر کوئی کہے کہ میں نے لیبر کو ووٹ دیا، تو اس طرح ملک کی جو امپورٹنٹ کنسٹیچوئنسیز ہیں وہاں سے ریزلٹس کو نکال کر کمپائل کیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ جو ریزلٹس ایگزٹ پول کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں آتا، یعنی یہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اب تک کی خبر کے مطابق پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے ہونے والی پولنگ مقامی وقت کے مطابق 7 سے 10 بجے تک جاری رہی۔ اچھا، پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے اپوزیشن کی لیبر پارٹی، حکمران کنزرویٹو، لبرل ڈیموکریٹ پارٹی، اسکاٹش نیشنل پارٹی اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں۔ لیکن ویورز اب تک کی خبر کے مطابق 410 نشستوں کے ساتھ ایگزٹ پول کے مطابق لیبر پارٹی آگے ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کو صرف 131 نشستوں پر کامیابی حاصل ہو سکی، یعنی یہ اس وقت کی ایک سچویشن بن رہی ہے۔ اور لب ڈیم کو 61 اور ریفارمز کو 13، ایس این پی اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 10، گرین پارٹی کو 2 اور دیگر کو 23 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ لب ڈیم نے جی ویسا ہی جو ہے ماضی میں جس طرح سے یہ کرتے رہے ہیں، یعنی پرفارمنس ان کی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن میرے لیے جو لیبر اور کنزرویٹو کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ 410 اور 131 کا یہ ایک بڑا مارجن ہے، اور اس مارجن کو اگر آپ دیکھیں تو ایگزٹ پول کے اندر کبھی بھی نتائج اتنے الٹ نہیں ہوئے یا اتنے سوئنگ نہیں کیا کہ نتائج اکثر تبدیل ہو جائیں۔ برطانیہ کے اندر لیبر پارٹی 14 سال کے بعد حکومت میں آ رہی ہے، اور میں آپ کو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے بتا دوں کہ غزہ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر لیبر پارٹی کا ہمیشہ سے جو موقف رہا بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے اسرائیل کی بات نہیں کی، انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کی بات کی، اور ناحق جو خون بہایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے آواز بلند کی۔ برطانیہ کے اندر جو مسلم ڈائسپرا ہے انہوں نے یہ ووٹ دیا
لیبر پارٹی کو، کیونکہ وہ جماعت ہمیشہ مسلمانوں کی بات کرتی رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ امیگریشن ایک ایسی چیز ہے جو برطانیہ میں اگر کنزرویٹیوز رہتے تو ان کی پالیسیز ایسی عجیب و غریب بن گئی تھی، یعنی اگر کسی نے اسائلم یہاں پر لیا تو اسے آپ اٹھا کر ایک افریقی ملک میں بھیج دیں گے، وہاں پر انہوں نے کالونی بنا دی ہے اور ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، اور برطانیہ کے اندر جو اسائلم سیکرز تھے ان کو جہاز میں بٹھا کر دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے یار، تم نے اسائلم لینا ہے، اگر تمہاری اپلیکیشن اگر اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ہم تمہیں یہاں پر رکھیں گے، ادروائز تم جا کر افریقہ کے کسی ملک میں رہو۔ تو یہ ایک وہ پالیسیز تھی۔ پھر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، برطانیہ نے 2012 کے اندر، یہ 2012 لاسٹ جو آپ کو ورک پرمٹ ملا تھا اسٹوڈنٹس کو، وہ 2012 میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ جو ایجوکیشن پالیسیز ان کی ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کنزرویٹیو پارٹیز کے ایگزٹ کا، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر تعلیمی ادارے تھے جو آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس برطانیہ میں آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لیبر پارٹی کا آنا بہت ہی ایک خوشائن اقدام ہوگا، کیونکہ پالیسیز کے اوپر امیگریشن کی ایفیکٹ پڑے گا، اور لیبر پارٹی ہمیشہ سے امیگریشن دوست پالیسیز بناتی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لیبر پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد اب کیا کرتی ہے۔ لیبر پارٹی کی جی 100 میجورٹی ہے، اور 410 اگر لیبر پارٹی نے سیٹ حاصل کی ہیں تو انہیں 326 سیٹ چاہیے تھی میجورٹی کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، تو یہ اتنا کوئی مشکل نہیں اب ہوگا۔ برطانیہ کے اندر لیبر پارٹی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں، اور برطانیہ کے حوالے سے، چونکہ ان نتائج میں امریکہ بہت زیادہ اسے کلوزلی آبزرو کر رہا ہوگا، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات، اور جو بائیڈن کے اوپر ایک پریشر بھی ہے کہ آپ حکومت کو آپ اس ریس سے نکل جائیں اور کسی اور کو موقع دیا جائے، لیکن اب یہ جو امریکہ نے جس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا غزہ کے اندر اور فلسطینیوں کے خلاف، اس کا ریئیکشن اب آپ کو امریکہ میں بھی دیکھنے کو ملے گا، اور جو بائیڈن کی حکومت مجھے تو بنتی ہوئی وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا، جو اوورسیز پاکستانی ہوں یا پھر مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں، خاص طور پہ ان دونوں ممالک کے اندر، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو اور وہ برطانیہ میں اگر بستے ہیں، تو انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ اس اقدام کے خلاف اٹھائی۔ کنزرویٹیوز فیور میں تھے امریکہ کی، جو کچھ وہاں پہ فلسطین میں ہو رہا تھا، اور انہوں نے برطانیہ کے اندر بہت سارے ایسے احتجاج بھی ہوئے جن کو روکنے کے لیے فورس کا استعمال کیا گیا، پولیس کو بلایا گیا، اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر دھاوا بولا گیا۔ تو یہ ریئیکشن اب آپ کو امریکہ میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ کی پالیسیز جو اس وقت چل رہی ہیں ان کے خلاف، یعنی اسرائیل کے خلاف اگر آواز بلند کرتے ہیں، تو بھائی صاحب کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں، اور وہاں پر بھی اس چیز کو بڑا غور سے دیکھا جا رہا ہوگا، کیونکہ ظلم ہے، کوئی بھی کرے، لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے، اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ کاش برطانیہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے بھی اسی طرح کی آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے۔ ویورز، یہی شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیے رہیں، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔